سیکنڈ میڈیٹیشن کے جو پہلا پیراگراف ہے اس میں ڈیکارٹ اپنی ذہنی کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس تشکیک کی وجہ سے جو اس نے اپنے پچھلے میڈیٹیشن میں بیان کی ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ سے اور قارئین کے بارے میں بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہر ایک چیز جس پر شک کیا جا سکتا ہو اسے رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی حقیقت کو دریافت کر لیں، ایک ایسی حقیقت تک پہنچ جائیں جو کہ یقینی ہو، سرٹن ہو۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں ڈیکارٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میری حواس کی جو معلومات ہے ان پر شک کیا جا سکتا ہے، جو معلومات ہمیں اپنی ریزننگ کے ذریعے ملتی ہے ان کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے، ہم یہ مان سکتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہو، مگر جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی ہستی ہمیں دھوکہ دے رہی ہے تو بھی اس سے یہ غیر مشکوک نتیجہ نکلتا ہے کہ میں موجود ہوں تبھی تو کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ یعنی میں جو ہر چیز پر ڈاؤٹ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اپنے جسمانی وجود کے اوپر، اپنے سینسز کے اوپر بھی اگر میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ میں ہوں تبھی تو ڈاؤٹ کر رہا ہوں۔ یعنی وہ اپنے وجود پر ڈاؤٹ کر رہا ہے، دوسروں کے وجود پر ڈاؤٹ کر رہا ہے، تمام معلومات کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا ہے، ہر ایک چیز کو اس نے تشکیک کے دائرے میں شامل کر دیا کہ کوئی بھی چیز، یعنی نتھنگ از سرٹن، کچھ بھی سرٹن نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان تمام چیزوں پر، یعنی جن کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، ایک چیز کامن ہے۔ وہ کیا کامن ہے؟ شک کیا جانا، شک کیا جانا اور شک کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شک کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو در حقیقت ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیر از سم ون ہو ڈاؤٹ، کوئی ایسا ہے جو کہ ڈاؤٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب سوچ رہے ہیں، اور اگر ہم وجود رکھتے ہوں گے تبھی تو سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیکارٹ نے اس کی ترتیب کچھ یوں بیان کی ہے کہ آئی ایم، آئی ایگزسٹ، کہ اگر میں ہوں، یعنی کہ جو میرا سوچنے کا جو پورا تھنکنگ پروسیس ہے، اگر ایسا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ریئلٹی ہے، ہم اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مشہور جملہ سنا ہوگا انگریزی میں، آئی تھنک دیئرفور آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، کوگیٹو ایرگو سم، یہ اصل میں لیٹن جو جملہ لکھا تھا ڈیکارٹ نے وہ ہے۔ تو یہ جملہ ڈیکارٹ نے اپنی اس کتاب میں تو بیان نہیں کیا، کسی اور کتاب میں لکھا تھا، لیکن یہ جملہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ آج کل اس کے اوپر میمز بھی بن رہے ہوتے ہیں، ٹی شرٹس کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وال پیپرز بھی ہوتے ہیں، اور مگز پر بھی لکھا ہوتا ہے، بہت پاپولر یہ جملہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈیکارٹ نے اپنے تمام فلسفے کو، تمام خیالات کا جو محور بنایا ہے اس نے، وہ انسان کا اپنا شعور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں سوچ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں موجود ہوں، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں پھر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ڈیکارٹ کہتا ہے کہ انسان کا جو شعوری پروسیس ہے دراصل ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر جو آئی تھنک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے آئی ڈاؤٹ، یعنی جب ڈیکارٹ ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹھیک ہے کوئی شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ہستی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں ہوں تبھی تو کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میرا اپنا جو کانشیس ایکسپیرینس ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ یعنی جو پہلی ریئلٹی ہے جو ڈیکارٹ نے ڈسکور کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنی کانشیسنیس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک ایسی ریئلٹی جس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر جو جملہ ہے آئی ایم، آئی ایگزسٹ، یہاں دوسرا جو جملہ ہم نے بتایا کہ آئی تھنک دیئرفور آئی ایم، تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آئے کیا ہے، یعنی کہ میں کون ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ تھنکنگ کیا ہے۔ تو اس کے بعد ڈیکارٹ نے اگلے پیراگراف میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ڈیکارٹ کا جو تصور ذہن ہے، یعنی کہ آئے اور تھنکنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈیکارٹ ہیومن جو اناٹومی ہے وہ کیا بیان کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہم مائنڈ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اصل میں یہ ڈیکارٹ کا ہی دیا ہوا فلسفہ ہے، جس کو آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ ماضی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، ڈیکارٹ سے پہلے کی، جسے ہم دور مدرسیت کہتے ہیں یا اسکولاسٹک فلسفی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بالکل ڈیفرنٹ ایک کانسیپٹ ملے گا ہیومن اناٹومی کے بارے میں یا مائنڈ کے بارے میں۔
تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ پہلے ڈیکارٹ سے پہلے کیا تصور تھا اور بعد میں کیا تصور ہوا۔ ارسطو کے زمانے سے یہ تصور چلتا ہوا آ رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ مادی اور روحانی وجود کا مرکب ہے، اور آج بھی ہم یہی مانتے ہیں کہ ہیومنز کیا ہیں، ایک ریشنل اینیمل ہے، حیوان ناطق جس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ارسطو نے جو مائنڈ یا سول، کیونکہ وہ ایک ہی وجود مانتا ہے، روحانی اور عقلی اور نفسیاتی تمام چیزوں کو سیم مانتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو ایک روحانی وجود ہے اس کے اندر اس کی سینسر انفارمیشن بھی ہے، یعنی کہ جو انسان کے سینسز ہیں وہ بھی اس کا روحانی وجود کا حصہ ہے۔ انسان کی جو نشو و نما ہے وہ بھی اس کے روحانی وجود کا یا عقلی وجود کا حصہ ہے یا مائنڈ کا حصہ ہے۔ اس کا جو لوکوموٹیو ہے وہ بھی، یعنی کہ موومنٹ جو انسان کی ہوتی ہے، چلنا پھرنا، حرکت کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے وجود کا حصہ ہے۔ یعنی کہ جب ایرسٹوٹل آئے کی تشریح کرتا ہے، ذات کی تشریح کرتا ہے یا خودی کی تشریح کرتا ہے، تو اس میں وہ ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے، جبکہ ڈیکارٹ آپ کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف اپنے کانشیسنس کو مانتا ہے، اور اس نے سینسری انفارمیشن کو بھی جو ہے مشکوک بنا دیا تھا، اس نے ہمارے جسم کو، ہمارے جسمانی وجود کو ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ آگے چل کر وہ اس کو ثابت کرتا ہے، لیکن فی الحال اس نے اس کو قابل تشکیک قرار دیا تھا۔ لہٰذا ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی سینسز ہیں، ہمارے ڈیزائرز ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کانشیسنس کا حصہ ہیں۔ یعنی اگر کانشیسنس ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ڈریمنگ آرگیومنٹ کے ذریعے جو سینسر انفارمیشن ہوتی ہے، ہماری لوکوموٹیو انفارمیشن ہے، چلنا پھرنا، یہ ساری چیزوں کو تو ڈیکارٹ نے رد کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ لہٰذا ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ ہم، یعنی آئے کی جب ڈیکارٹ ڈیفینیشن بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وی آر اے تھنکنگ بینگ، ہم کیا ہیں، ہم ایک تھنکنگ تھنگ ہے، ایک ایسی مخلوق ہے یا ایک ایسی ہستی ہے جو کہ سوچتی ہے۔ اب یہاں پر سوچنے سے مراد وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر، مائنڈ کے اندر پروسیس کر رہا ہوتا ہے، جس کو آج ہم ماڈرن سائیکالوجی کے اندر کوگنیشن کہتے ہیں، جس میں آپ کی فیلنگز بھی آ جاتی ہیں، آپ کی ایکسپیرینسز بھی آ جاتے ہیں، تمام کی تمام چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں۔ تو ڈیکارٹ آئی کی تشریح کیا کرتا ہے؟ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ آئی کیا ہے، آئی یعنی ہم کیا ہیں، ہم سب کیا، ہم ایک تھنکنگ بینگ ہے، ہم اینیمل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اینیمل کی بات کریں تو پھر اینیمل کو ثابت کرنا پڑے گا، وجود کو ثابت کرنا پڑے گا، ساری چیزوں کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ڈیکارٹ صرف یہ کہتا ہے کہ سمپل سی ایک ڈیفینیشن انسان کی یا آئی کی، وہ یہ ہے کہ ہم ایک تھنکنگ، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسی اینٹیٹی جو کہ تھنکنگ اینٹیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ڈیکارٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تھنکنگ کیا ہے۔ تو اس کے اندر ڈیکارٹ اپنی تھنکنگ میں وہ تمام چیزوں کو شامل کر دیتا ہے جو کہ انسان کے ذہن کے اندر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی خواہشات ہیں، اس کا سوچنا، اس کا ڈیسیشن لینا، اس کا ڈاؤٹ کرنا، اس کا کسی چیز کو کنفرم کرنا، تمام کی تمام چیزوں کو وہ کیا کرتا ہے، تھنکنگ کے اندر شامل کرتا ہے۔ اور اس کا جو ایک نقطہ وہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہ اویئرنیس، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ڈیکارٹ کے اوپر یہ الزام یا یہ اعتراض کیا کہ بھائی صرف تھنکنگ کی ہی پروسیس کو ہم کیوں اپنے ذات کے سرٹن ہونے کی یقین بنائیں، دلیل بنائیں۔ یعنی ڈیکارٹ یہ کیوں کہتا ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ یا دیئر فور آئی ایم، یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ آئی واک دیئر فور آئی ایم، یعنی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میں چلتا ہوں اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میں موجود ہوں۔ صرف تھنکنگ کے ہی پروسیس کو کیوں ڈیکارٹ ثابت کر رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے؟ تو ایک تو اس کی دلیل ڈیکارٹ کے پاس وہ یہی ہے کہ ڈریمنگ آرگیومنٹ کے ذریعے ڈیکارٹ نے چلنا پھرنا ان سب کو مشکوک بنا دیا۔ سیکنڈ یہ چیز ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم واکنگ، تو بیسکلی ہم اس واکنگ کا جو عمل ہے، جو ایکشن ہے، اس سے ہم اویئر ہوتے ہیں، اور یہ جو اویئرنیس ہے بیسکلی یہ بھی تھنکنگ کا ہی ایک فارم ہے۔ لہٰذا ڈیکارٹ نے اصل جو اصول دریافت کیا ہے اس پورے میڈیٹیشن کے اندر وہ یہی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہماری کیا ہے، ہماری تھنکنگ ہے۔ آخر میں اس نے ایک مثال بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ مثال ہے، اس نے کہا کہ بھائی ایک موم بتی کو اگر آپ دیکھیں، شمع کو آپ دیکھیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ جب جل رہی ہوتی ہے اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، اس کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، اور جب جلتے جلتے پوری پگھل جاتی ہے تو اس کا اب شیپ مختلف ہے، اس کا رنگ ہو سکتا ہے بالکل مختلف ہو گیا، اس کی خوشبو اب بالکل مختلف ہو گئی، یعنی ہر چیز اس کی بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پر سینسز تو ہمیں یہ بتا رہے کہ اب یہ موم بتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو موم ہی مان رہے ہوتے ہیں، موم بتی ہی مان رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ہماری جو انٹلیکٹ ہے، ہماری جو ریزننگ ہے، ہمارا جو وجدان ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو سبسٹنس ہے، جو اس کا جوہر ہے، جو اس کا ایسنس ہے، وہ کیا ہے؟ موم ہی ہے۔ اب یہاں پر ڈیکارٹ کیا بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں سینسری انفارمیشن تو بتا رہی ہے کہ ساری چیزیں بدل گئیں، شیپ بھی بدل گیا، رنگ بھی بدل گیا، خوشبو بھی بدل گئی، ساری چیزیں بدل گئی، ہو سکتا ہے کہ اب وہ جل بھی نہ رہی ہو، لیکن پہلے بھی ہم اس کو موم مان رہے تھے، اب بھی ہم اس کو موم مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پر سینسری انفارمیشن کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے، اپنے مائنڈ کے ذریعے یہ بات ثابت کر رہے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ سینسری انفارمیشن کے بجائے جو چیز ہمارا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ موم ہے، وہی اصل میں ریالٹی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سینسری انفارمیشن بھی اصل میں الٹیمیٹ ریالٹی، یا سینسری انفارمیشن بھی اصل میں ایک سرٹن نہیں ہے، بلکہ جو سرٹن چیز ہے وہ صرف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تھنکنگ کا پروسیس کا ہونا، یہ اصل میں سرٹن ہے۔ اس کے بعد جب اگلے میڈیٹیشن کی طرف ہم جائیں گے تو ڈیکارٹ ہمارا جو مائنڈ اور باڈی دونوں کو ثابت کرتا ہے، اور اس کی ریلیشن شپ پر بھی تفصیل سے بات کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔